وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ غیب کی باتیں تو اللہ ہی کو معلوم ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ قرآن مجید تو خود ایک معجزہ ہے، لیکن اہل مکہ کی فرمائش تھی کہ کوئی مادی معجزہ ظاہر کیا جائے۔ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ معجزے کا ظاہر ہونا اور نہ ہونا یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے اور اسی کی مرضی پر یہ موقوف ہے، اور ان کی یہ فرمائش پوری ہو سکے گی یا نہیں اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے، کیونکہ غیب کی باتوں اور مستقبل کی خبروں سے صرف اللہ ہی واقف ہے، اللہ کے پیغمبر بھی واقف نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ویسے ان کے فرمائشی معجزات کے پورے نہ ہونے کی مصلحت قرآن نے دوسرے موقع پر ذکر کی ہے کہ گزشتہ قوموں کا تجربہ ہے کہ ہر دھرم لوگ معجزہ پائے جانے کے باوجود، معجزے کے نازل ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی قوم کو ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دے دیا جاتا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر پوری کی پوری قوم کا نام و نشان مٹا دیا جاتا اور صفحہ ہستی سے ان کا وجود ختم کر دیا جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم مکمل طور پر تباہ کر دی جائے، کیونکہ اسی کی نسلوں کے ذریعے پوری دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کام اسی امت سے لے گا، اس لیے یک بارگی پوری قوم کو پوری جمعیت کے ساتھ ختم اور تباہ نہیں کرے گا۔